اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو تمہارا انجام تمہارے بھائی معتصم سے بھی بدتر ہوگا۔ ہم تمہاری سانسوں کی گنتی سے بھی واقف ہیں۔ مرتسم خان لندن کی ایک بلند و بالا عمارت کے پینٹ ہاؤس آفس میں بیٹھے مرتسم کے کانوں میں یہ الفاظ سیسے کی طرح اترے تھے۔ فون کے دوسری طرف سے آنے والی آواز مشینی اور ناقابل شناخت تھی، مگر اس میں چھپی دھمکی حقیقی اور سرد تھی۔ مرتسم جو چند لمحے پہلے اپنی کمپنی کے ایک بڑی کامیابی پر مسرور تھا، اسے ایک کال نے اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ کون ہو تم؟ اور یہ بکواس کیا ہے؟ اس نے اپنے لہجے کو سخت اور پر اعتماد رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کی ہتھیلیاں ٹھنڈی پڑ چکی تھیں۔ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ آواز میں ایک زہریلا طنز سا۔ سامیہ سے دور رہو، وہ دل ہے، اس میں قدم رکھا تو زندہ باہر نہیں نکلو گے۔ اس سے پہلے کہ مرتسم کچھ اور کہتا کال کٹ چکی تھی۔ اس نے اسکرین پر چمکتے نامعلوم نمبر کو گھورا۔ سامیہ۔ 6 سال بعد اس نے یہ نام اس طرح سنا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کون تھا جو اسے پاکستان میں ہونے والی اس شادی سے روکنا چاہتا تھا، اور اس کا موازنہ معتصم بھائی سے کیوں کیا جا رہا تھا؟ معتصم کی ناکام شادی اور اس کے بعد کی تباہی ایک ناسور کی طرح اس کے خاندان کے ماضی میں موجود تھی۔ اس کی ماڈرن آزاد خیال بیوی نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ کیا سامیہ بھی؟ نہیں، وہ تو ایک عالمہ تھی، پردے دار۔ اس کا ایسی کسی سازش سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مرتسم نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ اسے کسی بزنس دشمن کی چال لگی۔ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ اس کے پرسنل فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر بابا کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کال اٹھائی۔ مرتسم، میں نے ٹکٹ بھجوا دیے ہیں، کل کی فلائٹ ہے تمہاری۔ 1 ہفتے کے بعد تمہاری اور سامیہ کی شادی ہے۔ ہاشم خان کا فیصلہ کن لہجہ فون کے دوسری طرف سے گونجا۔ مرتسم نے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس کیا۔ ایک طرف گمنام دھمکی اور دوسری طرف باپ کا اٹل حکم۔ بابا، اتنی جلدی؟ میرا یہاں کوئی کام نہیں۔ اس کے والد نے اس کی بات کاٹی۔ میں نے تمہارے چچا کو زبان دی ہے، اب مزید 1 دن کی بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ فون بند ہو چکا تھا۔ مرتسم نے بے بسی سے فون کو دیکھا۔ وہ 2 پارٹوں کے بیچ میں پھنس چکا تھا۔ وہ پراسرار کال اب اسے کسی کی شرارت نہیں بلکہ ایک حقیقی خطرہ لگ رہی تھی۔ فلائٹ میں بیٹھے اس کا دماغ سوچ سوچ کر شل ہو رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر بادلوں کے گالے اسے روئی کے انبار لگ رہے تھے، مگر اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اسے اپنا بچپن یاد آیا جب وہ 20 سال کا تھا اور اس کے والدین نے اس کی منگنی 12 سالہ سامیہ سے طے کر دی تھی۔ اسے یاد تھا کہ سامیہ ایک دبلی پتلی سانولی سی بچی تھی جو ہر وقت سر پر دوپٹہ اٹھے رکھتی تھی۔ اس نے کبھی اسے غور سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ پھر اس کے ذہن میں اپنے بھائی معتصم کی بیوی زارا کا چہرہ گھوم گیا۔ کتنی پر اعتماد، اسٹائلش اور حسین تھی۔ مرتسم نے ہمیشہ ویسی ہی بیوی کا خواب دیکھا تھا، ایک ایسی بیوی جو اس کی کامیابی کا عکس ہو، جسے وہ فخر سے دنیا کے سامنے پیش کر سکے، اور اب اسے شادی کرنی پڑ رہی تھی سامیہ سے، ایک ایسی لڑکی جس نے 6 سالوں میں شاید ہی سورج کی روشنی دیکھی ہو۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا وہ دھمکی سچ تھی؟ کیا سامیہ واقعی کوئی مصیبت ہے، یا کوئی مجھے اس دقیانوسی شادی سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس کے دل میں پہلی بار سامیہ کے لیے نفرت کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سا خوف بھی پیدا ہو رہا تھا۔ ایئرپورٹ سے گھر تک کا سفر اسے صدیوں پر محیط لگا۔ وہی پرانی گلیاں، وہی جانے پہچانے چہرے، مگر مرتسم کو سب کچھ اجنبی لگ رہا تھا۔ وہ لندن کی تیز رفتار زندگی کا عادی ہو چکا تھا۔ یہ سست رفتار ماحول اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ گھر میں اس کا پرتپاک استقبال ہوا، ماں نے اسے گلے لگایا، والد نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی، مگر مرتسم کی نظریں کسی اور کو تلاش کر رہی تھیں۔ اور پھر اس نے اسے دیکھا۔ صحن کے دوسرے کونے میں ستون کی اوٹ میں ایک وجود کھڑا تھا، سر سے پاؤں تک کالا عبایا اور نقاب میں ملبوس۔ صرف 2 آنکھیں نظر آ رہی تھیں، بڑی، گہری اور پراسرار آنکھیں۔ ان آنکھوں نے صرف ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر جھک گئی۔ یہ سامیہ تھی۔ مرتسم کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے دل میں حقارت اور غصے کی ایک لہر اٹھی۔ اس لڑکی کے لیے مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، اسے چلتے پھرتے خیمے کے لیے میں نے لندن چھوڑا۔ رات کے کھانے پر پورا خاندان اکٹھا تھا۔ سامیہ خواتین میں ایک کونے میں خاموش سی بیٹھی تھی۔ مرتسم بار بار کنکھیوں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ ایک لفظ نہیں بولی، اس نے ایک نوالہ تک نہیں کھایا۔ اس کی خاموشی اور اس کا پردہ مرتسم کے لیے ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو اس کا تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ وہ بستر پر لیٹا ہی تھا کہ اس کے فون پر ایک میسج آیا، ایک نامعلوم نمبر سے۔ میسج میں صرف ایک تصویر تھی۔ تصویر دیکھ کر مرتسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسی لمحے کی تصویر تھی جب وہ ایئرپورٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ تصویر اس طرح سے کھینچی گئی تھی جیسے کوئی چھپ کر اس کی نگرانی کر رہا ہو۔ تصویر کے نیچے ایک لائن لکھی تھی، پہلی وارننگ کو نظر انداز کرنے کی غلطی مت کرنا، ابھی بھی وقت ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ مرتسم کے ہاتھ سے فون چھوٹنے والا تھا۔ یہ کوئی مذاق نہیں تھا، کوئی تھا جو سائے کی طرح اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اس کا شک اب یقین میں بدل رہا تھا۔ اس شادی میں کچھ تو گڑبڑ ہے، اور اس گڑبڑ کا مرکز وہ نقاب پوش لڑکی تھی، سامیہ۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس شادی کی تہہ تک پہنچ کر رہے گا، چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔
مرتسم کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ یہ تصویر اور یہ دھمکی، یہ کوئی کھوکھلا مذاق نہیں تھا، کوئی تھا جو اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا، کوئی جو اسے اس شادی سے ہر قیمت پر روکنا چاہتا تھا۔ اس کے دماغ میں ہزاروں خیالات ایک ساتھ ٹکرانے لگے۔ کیا یہ اس کے بزنس کا کوئی دشمن تھا جو اسے ذاتی طور پر نقصان پہنچانا چاہتا تھا، یا اس سب کے پیچھے سامعہ کا کوئی راز تھا؟ اس کا ذہن دوسری سمت کی طرف دوڑا تھا۔ وہ نقاب میں لپٹا پراسرار وجود، اس کی وہ گہری خاموش آنکھیں، کیا اس معصوم پردے کے پیچھے کوئی اور کہانی چھپی تھی؟ کیا یہ اس کا کوئی ماضی تھا جس سے وہ بے خبر تھا؟ وہ دھمکی آمیز کال کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ وہ دلدل ہے۔ غصہ اور ایک انجانے خوف کی ملی جلی کیفیت میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچے گا اور اس کی شروعات وہ سامعہ ہی سے کرے گا۔ وہ اسے اکیلے میں بات کرے گا، اس کے چہرے سے وہ نقاب نوچ کر سچائی جاننے کی کوشش کرے گا۔ اگلی صبح اس نے سامعہ سے بات کرنے کا موقع تلاشنا شروع کیا، مگر یہ کام اس کے تصور سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ سامعہ ہر وقت گھر کی دوسری خواتین کے جھرمٹ میں رہتی۔ جب کبھی وہ اکیلی نظر آتی تو کسی نہ کسی کونے میں جائے نماز بچھائے بیٹھی ہوتی۔ اس کا پورا وجود ایک مضبوط قلعے کی طرح تھا جس میں داخل ہونا مرتسم کے لیے ناممکن ثابت ہو رہا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ لڑکی جو قانونی طور پر اس کی منکوحہ بننے والی تھی، اس سے ایک نامحرم کی طرح پردہ کر رہی تھی۔ 2 دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ شادی کی تاریخ قریب آ رہی تھی اور مرتسم کا صبر جواب دے رہا تھا۔ آخرکار اس نے اپنے دوست دانیال والا مشورہ اپنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی کزن ہیرا کو پکڑا جو سامعہ کی سب سے زیادہ قریب تھی۔ ہیرا، مجھے سامعہ کا نمبر چاہیے، اس نے براہ راست مطالبہ کیا۔ ہیرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سامعہ بھابھی کا نمبر؟ کیوں بھائی، آپ کون سی کیا بات کرنی ہے؟ مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے جو میں سب کے سامنے نہیں کر سکتا۔ مرتسم کے لہجے میں ایک ایسی شدت تھی کہ ہیرا مزید سوال کرنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اسے نمبر دے دیا۔ اس رات جب سب سو گئے تو مرتسم اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے فون ہاتھ میں لیا اور سامعہ کا نمبر ڈائل کیا۔ چند گھنٹیوں کے بعد دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم، وہی نرم اور شائستہ آواز، مگر آج مرتسم پر اس آواز کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ سلام دعا چھوڑو اور میری بات غور سے سنو۔ اس کی آواز سرد اور سپاٹ تھی۔ یہ کیا ڈرامہ رچا رکھا ہے تم نے اور تمہارے عاشقوں نے؟ دوسری طرف گہرا سناٹا چھا گیا۔ پھر سامعہ کی حیرت زدہ آواز ابھری، کیا آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں بالکل ہوش میں ہوں۔ مرتسم دھاڑا، کون ہیں وہ لوگ جو مجھے فون پر دھمکیاں دے رہے ہیں، مجھے میری تصویر بھیج کر شادی سے پیچھے ہٹنے کو کہہ رہے ہیں؟ سچ سچ بتاؤ، کس کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی ہوں جو اب میرے گلے پڑ رہا ہے؟ یہ الفاظ نہیں تھے، تیزاب میں بجھے ہوئے تیر تھے جو سیدھے سامعہ کے دل میں جا لگے۔ چند لمحوں کے لیے اسے لگا جیسے اس کی سماعت جواب دے گئی ہو۔ تہمت، آپ مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس میں بے یقینی سے زیادہ ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیاں تھیں۔ اسے تہمت کہو یا حقیقت، مجھے فرق نہیں پڑتا، مرتسم نے بے رحمی سے کہا۔ میں تم جیسی ملانی سے ویسے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میرا آئیڈیل ایک ماڈرن اور کھلے ذہن کی لڑکی ہے، تم جیسی دقیانوسی نہیں۔ مگر اب تو سوال میری جان کا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ تم خود اس رشتے سے انکار کر دو، ورنہ یاد رکھنا اگر یہ شادی ہو گئی تو تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ تم میرے کمرے میں کسی نوکرانی کی طرح پڑی رہو گی اور میں باہر اپنی گرل فرینڈز کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا۔ اس نے اپنا سارا زہر اگل دیا۔ اسے لگا کہ دوسری طرف سے اب سسکیوں اور رونے کی آواز آئے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد سامعہ کی آواز آئی، وہ پرسکون مگر چٹان کی طرح مضبوط تھی۔ میرا اللہ گواہ ہے، میرا دامن صاف ہے، اگر آپ مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں تو اس کا جواب آپ کو میرا رب دے گا۔ رہی بات شادی سے انکار کی، تو جو گناہ میں نے کیا ہی نہیں، میں اس کا الزام اپنے سر لے کر اپنے ماں باپ کی عزت خاک میں کیوں ملاؤں؟ آپ مرد ہیں، آپ انکار کر دیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ مرتسم نے دوبارہ کال کرنے کی کوشش کی مگر اس کا نمبر بلاک کر دیا گیا تھا۔ وہ ہاتھ میں فون پکڑے ساکت کھڑا رہ گیا۔ اسے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو آنسوؤں، منتوں اور خوف کی توقع کر رہا تھا، مگر اسے ملا تھا ایک اٹل، پراعتماد اور چیلنجنگ جواب۔ اس لڑکی کے لہجے میں خوف کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اس کی خاموش طاقت نے ایک لمحے کے لیے مرتسم کے اعتماد کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا وہ واقعی معصوم تھی یا وہ اس سے بھی زیادہ شاطر تھی جتنا وہ سوچ رہا تھا؟ اس کا دماغ الجھ کر رہ گیا تھا۔ ایک بات طے تھی کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا جتنا اسے نظر آ رہا تھا۔ سامعہ کا فون بند کرنا اور نمبر بلاک کرنا مرتسم کی انا پر ایک زوردار تماچے کی طرح تھا۔ اس کی زندگی میں آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے، اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی جس کو اپنے پاؤں کی جوتی بھی نہیں سمجھتا تھا۔ اس رات وہ سو نہیں سکا تھا۔ سامعہ کی پرسکون اور مضبوط آواز
بار بار اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس کا اعتماد مرتسم کو خوف زدہ کر رہا تھا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر اس لڑکی کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ کیا وہ دھمکیاں دینے والے ہی اس کی ڈھال بنے ہوئے ہیں؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کھیل کو اس کے انجام تک پہنچائے گا۔ وہ شادی کے پیچھے نہیں ہٹے گا بلکہ اسے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرے گا۔ وہ سامیہ سے شادی کرے گا، اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنے قریب رکھے گا اور پھر اس کے ہر راز سے پردہ اٹھائے گا۔ وہ اس نقاب کے پیچھے چھپے چہرے کو بھی دیکھے گا اور ایک روح میں چھپی سچائی کو بھی بے نقاب کرے گا۔ چند دن شادی کی تیاریوں کی بھاگ دوڑ میں گزر گئے۔ گھر میں خوشی اور جشن کا ماحول تھا، مگر مرتسم کے اندر آتش فشاں دہک رہا تھا۔ وہ سب کے ساتھ ہنستا بولتا، رسموں میں حصہ لیتا، مگر اس کی آنکھیں ایک شکاری کی طرح ہر وقت سامیہ کے تعاقب کرتی تھیں۔ اس کی ہر حرکت، ہر خاموشی کا مطلب نکالنے کی کوشش کرتا، مگر سامیہ کا وجود ایک بند کتاب کی طرح تھا جسے پڑھنا ناممکن تھا۔ شادی کا دن آ گیا۔ مرتسم شیروانی میں ملبوس، چہرے پر ایک چھوٹی مسکراہٹ سجائے اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد سامیہ کو لایا گیا۔ وہ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس تھی اور اس کا چہرہ حسب معمول ایک گھنے نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ وہ آ کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی، ایک بے جان مجسمے کی طرح خاموش اور ساکن۔ مرتسم کو اس کی قربت سے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ اس سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی سازش کے مرکز میں بیٹھا ہے۔ فوٹو سیشن شروع ہوا۔ فوٹوگرافر نے جھجکتے ہوئے درخواست کی کہ دلہن سے کہیں کہ اگر ایک تصویر کے لیے نقاب ہٹا لیں تو اس سے پہلے کوئی بڑا کچھ کہتا۔ سامیہ نے ہلکے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے عوامی انکار نے مرتسم کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اتنا غرور، اس نے سوچا۔ وہ آہستہ سے اس کے کان کی طرف جھکا اور زہر میں بھجے ہوئے لہجے میں سرگوشی کی۔ ایسی کون سی حور پری ہو تم جو اپنی شکل چھپا رہی ہو، یا پھر ڈر ہے کہ محفل میں بیٹھا کوئی پرانا جاننے والا پہچان لے گا؟ اس کے الفاظ پر سامیہ کا پورا وجود ایک لمحے کے لیے کانپا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی خاموشی مرتسم کے شک کو مزید گہرا کر گئی۔ رخصتی کے بعد وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں آیا۔ وہ کمرہ جسے پھولوں سے سجایا گیا تھا مرتسم کو ایک قید خانہ لگ رہا تھا۔ سامیہ کو بیڈ پر بٹھا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد جب کمرے میں صرف وہ دونوں رہ گئے تو مرتسم نے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف مڑا۔ سامیہ گھونگھٹ نکالے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مرتسم چند قدم چل کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بڑی خوش فہمی میں مبتلا میرا انتظار کر رہی ہو، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ سوچ رہی ہوگی کہ اب میں تمہارا گھونگھٹ اٹھاؤں گا۔ وہ خاموش رہی۔ بہت ہو گیا یہ پردے اور نقاب کا ڈرامہ۔ مرتسم کی آواز بلند ہو گئی۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ اس پردے کے پیچھے آخر ایسا کون سا راز چھپا ہے جسے تم دنیا سے چھپا رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ جھپٹا۔ اس کا ارادہ سامیہ کے چہرے سے گھونگھٹ نوچ لینے کا تھا۔ اس کے اچانک حملے پر سامیہ بری طرح سے گھبرا گئی اور خود کو بچانے کے لیے تیزی سے پیچھے ہٹی۔ سفر تفری میں اس کا بھاری لہنگا اس کے پیروں میں الجھ گیا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ وہ بیڈ سے گرنے ہی والی تھی کہ اس کے سر سے گھونگھٹ ڈھلک گیا۔ کمرے میں کھڑکی سے چھن کر آتی چاندنی کی روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور مرتسم وہ جہاں کھڑا تھا وہیں پتھر کا ہو گیا۔ اس کے سامنے جو چہرہ تھا وہ کسی سازشی عورت کا نہیں، وہ چہرہ تو کسی پری کا تھا۔ دودھ جیسی سفید رنگت، بھیگی پلکوں کے نیچے جھیل جیسی ناک اور گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لب جو خوف سے کانپ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر سازش نہیں، صرف معصومیت اور خوف لکھا تھا۔ مرتسم کی دنیا جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ جس چہرے کو ایک مجرم کا چہرہ سمجھ رہا تھا وہ تو حسن کا ایک شاہکار نکلا۔ وہ سانس لینا بھول گیا، بس ساکت کھڑا اس چہرے کو دیکھتا رہا جو اس کے ہر تصور، ہر گمان سے کہیں زیادہ حسین تھا۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ مرتسم اپنی جگہ پر بت بنا کھڑا تھا اور اس کی آنکھیں سامنے موجود چہرے سے ہٹ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں وہ تمام شکوک اور شبہات، وہ دھمکیاں، وہ سازش کی تھیوریاں، سب اس ایک چہرے کی معصومیت کے آگے دم توڑ رہی تھی۔ وہ جو انتقام کی آگ میں جلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا، اس حسن کی پہلی جھلک نے اس کے اندر کے آتش فشاں پر برف کی سل رکھ دی۔ سامنے اس کی حیرت زدہ نگاہوں کی تاب نہ لا سکی۔ اس کے اندر جیسے کوئی طوفان امڑ آیا۔ ذلت اور بے بسی کے آنسو اس کی آنکھوں سے ایک لڑی کی صورت میں ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ اس نے جلدی سے قریب پڑا ہوا دوپٹہ سر پر ڈالا، اپنے چہرے کو اس کی نظروں سے ایک بار پھر چھپایا اور تقریباً بھاگتے ہوئے ڈریسنگ روم میں گھس کر دروازہ اندر سے ہی بند کر لیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز مرتسم کو ہوش کی دنیا میں واپس لائی تھی۔ وہ کئی منٹ تک وہیں کھڑا رہا۔ اس کے کانوں میں اب بھی اپنے ہی کیے ہوئے الفاظ گونج رہے تھے
کس کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی۔ اسے پہلی بار اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ اس چہرے پر خوف اور درد کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور اس کا ذمہ دار وہ خود تھا، مگر پھر اس کے دماغ نے اسے جھنجھوڑا۔ خوبصورتی تو ایک چھلاوا بھی ہو سکتی۔ اس کے اندر کا شکی انسان پھر سے بیدار ہوا۔ دھمکیاں حقیقی تھی، وہ تصویریں حقیقی تھی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ معصومیت صرف ایک ماسک ہو اور مجھے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے؟ اس کا دل اس کی خوبصورتی کی طرف کھنچ رہا تھا، اور دماغ اسے خطرے کی گھنٹی بجا کر پیچھے ہٹنے کو کہہ رہا تھا۔ وہ اس رات سو نہیں سکا۔ وہ بیڈ پر لیٹا رہا اور ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو تکتا رہا، جہاں شاید وہ لڑکی بھی جاگ رہی تھی۔ آدھی رات کے قریب جب دروازہ کھلا تو وہ باہر نکلی تو مرتسم نے سونی کی اداکاری کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ سامع نے اسے بیڈ پر لیٹا دیکھ صوفے پر ہی لیٹنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی موجودگی کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، جو مرتسم کے لیے سکون کا باعث بننے کے بجائے اس کی بے چینی کو مزید بڑھا رہی تھی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو سامع کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھے پایا۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کے لباس میں ملبوس تھی اور اپنی جیولری کے ڈبے سے کچھ نکال رہی تھی۔ آئینے مسکاک مرتسم کو ایک بار پھر مبہوت کر گیا تھا۔ اس کی ہر ادا میں ایک ایسی سادگی اور نفاست تھی جو دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اچانک سامع کو کچھ یاد آیا اور وہ اپنا موبائل فون ڈریسنگ ٹیبل پر ہی چھوڑ کر الماری کی طرف بڑھ گئی۔ مرتسم کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ یہی موقع ہے، اس کے اندر کے جاسوس نے اسے اکسایا۔ اس کا شک ایک نئی جاگتی پسندیدگی پر حاوی ہو گیا۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا اور اس کا فون اٹھا لیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا جیسے وہ کوئی چوری کر رہا۔ اس نے فون کو ان لاک کرنے کی کوشش کی، مگر اس پر پاس ورڈ لگا تھا۔ اس نے مایوسی سے فون واپس رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا کہ اچانک فون کی اسکرین پر روشن ہوئی اور ایک میسج نوٹیفیکیشن نمودار ہوا۔ نمبر محفوظ نہیں تھا۔ میسج پڑھ کر مرتسم کے خون کی گردش جیسے رک گئی۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ اس نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ جواب دو۔ اس سے پہلے کہ وہ اس میسج کا کوئی مطلب نکالتا سامعہ واپس پلٹی۔ مرتسم نے جلدی سے فون واپس اس کی جگہ پر رکھا اور ایسے ظاہر کیا جیسے وہ اپنی گھڑی اٹھا رہا تھا۔ سامعہ نے اپنا فون اٹھایا، میسج شاید دیکھ لیا تھا کیونکہ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے فکر مندی کی لہر ابھری اور اس نے جلدی سے ٹائپ کرنا شروع کر دیا۔ مرتسم کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس کا دماغ وہیں رہ گیا۔ وہ میسج، وہ کون تھا جو سامعہ سے اس قدر فکر مندی سے اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا؟ کیا یہ کوئی دوست تھا، کوئی رشتہ دار، یا پھر یہ وہی شخص تھا جو اسے دھمکیاں دے رہا تھا اور اب اپنی ساتھی سے رپورٹ لے رہا تھا؟ اس کا شک ایک بار پھر یقین میں بدلنے لگا۔ اس کی خوبصورتی نے اسے تقریباً گمراہ کر ہی دیا تھا، مگر اسے ایک میسج نے اسے دوبارہ چوکنا کر دیا تھا۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ تم کتنی بھی معصوم بننے کی کوشش کر لو سامعہ، میں اس نمبر کے پیچھے چھپے انسان تک پہنچ کر رہوں گا۔ تمہارا کھیل اب ختم ہونے والا ہے۔ ولیمے کی تقریب کا شور و غل اور روشنیوں کی چکا چوندھ مرتسم کے اندر مچے شور کو دبا نہیں پا رہی تھی۔ وہ اسٹیج پر سامعہ کے پہلو میں بیٹھا ایک مثالی دولہا کا کردار نبھا رہا تھا، مہمانوں کی مبارکبادوں پر مسکرا رہا تھا، مگر اس کا سارا دھیان اپنے برابر میں بیٹھی ہوئی نقاب پوش وجود پر مرکوز تھا۔ صبح والا میسج کسی زہریلے ناک کی طرح اس کے ذہن میں پھنکار رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سامعہ نے بڑی ہی احتیاط سے اپنے پرس سے فون نکالا اور دوپٹے کی اوٹ میں کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ مرتسم کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ اس کا شک مزید گہرا ہو گیا۔ وہ اسی نامعلوم شخص کو جواب دے رہی تھی۔ اس کی خاموشی، اس کا پردہ، سب کچھ اب اسے ایک بہت بڑی سازش کا حصہ لگ رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا اس کی طرف جھکا، ایسے جیسے کوئی محبت بھری بات کہنے لگا اور سرگوشی کی، کس سے اتنی راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اپنے خیر خواہ کو بتا دو کہ دولہا ابھی زندہ ہے اور ہوش و حواس میں ہے۔ اس کے زہر بھرے الفاظ پر سامعہ بری طرح سے چونکی۔ اس کے ہاتھ سے فون تقریباً گر ہی گیا تھا۔ اس نے سہمی ہوئی نگاہیں اٹھا کر مرتسم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور ناگواری کے ملے جلے تاثرات تھے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ہیرا کو میسج کر رہی تھی۔ بہت خوب۔ مرتسم کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ بہانے بنانے کا فن تو کوئی تم سے سیکھے۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا ہو گیا، سامعہ کو اس کے حال پر تڑپتا چھوڑ کر تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی کہ ایک ویٹر نے ایک خوبصورتی سے پیک کیا ہوا تحفہ لے کر آیا۔ یہ سامعہ بی بی کے لیے۔ کس نے بھیجا ہے؟ مرتسم کے والد نے پوچھا۔ سر، باہر ایک لڑکا دے کر گیا ہے، اس نے نام نہیں بتایا، ویٹر نے جواب دیا اور تحفہ میز پر رکھ کر چلا گیا۔ سب نے اسے ایک عام تحفہ سمجھا، مگر مرتسم کا ماتھا ٹھنکا۔ ایک گمنام تحفہ، عین اس وقت جب وہ پہلے ہی شکوک میں گھرا ہوا تھا۔
اس نے سامنے کی طرف دیکھا، وہ بھی اس ڈبے کی پریشانی سے ہی دیکھ رہی تھی، جیسے وہ کوئی تحفہ نہ ہو بلکہ کوئی بام ہو۔ رات کو جب وہ کمرے میں واپس آئے تو ماحول میں شدید تناؤ تھا۔ اوپر اسرار تحفہ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا تھا۔ مرتسم نے دروازہ بند کیا اور سیدھا اس نے ڈبے کی طرف بڑھا۔ کھولو اسے، اس نے حکم دیا۔ سامیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں معلوم یہ کس نے بھیجا ہے، میں اسے نہیں کھولوں گی۔ اس کی آواز میں خوف واضح تھا۔ کیوں؟ ڈر لگ رہا ہے کہ تمہارا کوئی راز فاش نہ ہو جائے، مرتسم نے طنزیہ کہا۔ اگر تم نہیں کھولو گی تو میں کھولوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے بے دردی سے ڈبے پر لپٹا ریپٹ نوچا اور اسے کھول دیا۔ اس کے اندر مخمل میں لپٹی ایک اور چھوٹی سی ڈبی تھی۔ مرتسم کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اس نے ڈبی کھولی یہ سوچ کر کہ شاید اس میں کوئی دھمکی آمیز خط یا کوئی خطرناک چیز ہوگی، مگر اندر جو تھا اس نے مرتسم کے تمام اندازوں کو غلط ثابت کر دیا۔ ڈبی کے اندر کوئی خطرناک چیز نہیں تھی بلکہ ایک پرانی مڑی ہوئی تصویر تھی۔ تصویر میں تقریباً 10-11 سال کی ایک بچی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ سامیہ تھی، مگر وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملائے ایک اسی کی عمر کا لڑکا کھڑا تھا، جس کے چہرے پر ایک معصوم اور دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ دونوں کسی باغ میں کھڑے تھے اور بے حد خوش لگ رہے تھے۔ مرتسم کے چہرے پر خون اتر آیا۔ اس کے اندر نفرت اور حسد کی ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی جس نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ تو یہ تھا وہ راز، یہ تھا وہ خیر خواہ۔ اس نے تصویر کو ڈبی سے نکالا اور سامنے کی طرف بڑھا۔ وہ پہلے ہی خوفزدہ کھڑی تھی۔ مرتسم نے تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ یہ کون ہے؟ اس کی آواز کسی زخمی شیر کی دھاڑ کی طرح کمرے میں گونجی۔ بتاؤ مجھے یہ کون ہے؟ سامنے کی آنکھیں تصویر پر پڑتے ہی پھیل گئیں۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، جیسے کسی نے اس کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ ساکت کھڑی تصویر کو دیکھتی رہی۔ اس کے لب کانپ رہے تھے مگر ان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو سکا۔ بولو۔ مرتسم کی دھاڑ سے کمرے کی دیواریں لرز گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر سامنے کو بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ زبان کیوں گنگ ہو گئی تمہاری؟ یہی ہے نا وہ جس کے لیے مجھے دھمکیاں مل رہی تھی؟ بولو سامیہ۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ سامیہ کے منہ سے درد بھری سسکی نکل گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ نہیں، خدا کے لیے یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس کی آواز اتنی ٹوٹی پھوٹی اور کمزور تھی کہ مرتسم کے غصے کو اس نے مزید ہوا دی۔ تو پھر کون ہے یہ؟ اس نے تصویر کو دوبارہ اس کے چہرے کے سامنے کیا۔ اس کا نام کیا ہے؟ کہاں ہے وہ آج کل؟ یہ تو بہت پرانی بات ہے، سامیہ نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا اس سب دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پلیز اس تصویر کو پھاڑ دیں، پلیز۔ سامیہ کو ثبوت مٹانے کے لیے کہا۔ مرتسم کے لیے اعتراف جرم کے مترادف تھا۔ پھاڑ دوں تاکہ تم اور تمہارے وہ عاشق آزاد ہو جاؤ اور میں بے وقوفوں کی طرح اندھیرے میں بھٹکتا رہوں؟ کبھی نہیں۔ اس نے تصویر کو اپنی جیب میں ڈالا جیسے وہ کوئی بہت بڑا ثبوت ہو۔ آج سے تم اس کمرے میں رہو گی مگر میری نظروں سے دور۔ جب تک تم سچ نہیں بتاؤ گی تمہارے لیے ایک زندہ لاش سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس رات کے بعد سے ان کے درمیان ایک سرد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ مرتسم نے اس سے بات کرنا تو دور اس کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ وہ کمرے میں آتا تو ایسے جیسے سامیہ کو کوئی وجود ہی نہ ہو۔ وہ بیڈ پر سوتا اور سامیہ خاموشی سے صوفے پر سکڑ کر رات گزار دیتی۔ اس کے آنسو ہر رات اس کے تکیے میں جذب ہوئے تھے اور وہ ایک ایسی قیدی بن چکی تھی جس کا جرم کیا تھا یہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ ہر نماز میں رو رو کر دعائیں مانگتی، اس تہمت سے بری ہونے کی التجا کرتے۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ کمرے کا ماحول بھی اچانک بدل گیا جب ایک شام مرتسم کا بڑا بھائی محتسم اپنا سامان لیے گھر واپس آ گیا۔ اس کی طلاق ہو چکی تھی۔ وہ شخص جو 1 سال پہلے محبت کی شادی کر کے اپنے باپ کے سامنے اکڑ کر کھڑا تھا، آج ایک ہارا ہوا جواری لگ رہا تھا۔ باپ نے کچھ دن تو اسے سخت سست کہا مگر پھر ماں کے آنسوں کے آگے ہار مان لی۔ مرتسم اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھتا تو اسے ایک عجیب سی خلش محسوس ہوتی۔ یہ وہی زندگی تھی جس کا خواب وہ دیکھتا تھا، ایک ماڈرن بیوی اور ایک آزاد اور ایک زندگی کا انجام اس کے سامنے تھا۔ ایک رات مرتسم محتسم کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ محتسم اپنی ناکام شادی کے قصے سنا رہا تھا۔ ہماری سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مرتسم میں غیرت مند مرد اور وہ ایک آزاد پنچھی، ایسی عورتیں نباہ نہیں کر سکتی۔ مرتسم نے موقع غنیمت جانا اور بات شروع کی۔ بھائی، اگر کوئی عورت بظاہر بہت سادہ اور معصوم ہو مگر اصل میں ویسی نہ ہو تو؟ محتسم نے اسے غور سے دیکھا۔ تم سامیہ کی بات کر رہے ہو؟ مرتسم چونک گیا۔ نہیں، میں تو بس ایسے ہی بات کر رہا تھا۔ محتسم تلخی سے مسکرایا۔ میں اندھا نہیں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تم دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ تم اسے کچھ اور ہی سمجھ رہے ہو۔
اور اس نے نہ اس سے بھی پہلے کہ مرتسم کوئی جواب دیتا، معتصم ایک ایسی بات کہی جس نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ ویسی نہیں جیسی دکھتی ہے؟ کبھی اس کے نقاب کے پیچھے دیکھنے کی، اس کی روح میں جھانکنے کی، یا صرف اپنی بنائی ہوئی کہانی پر یقین کر لیا؟ معتصم نے ایک گہرا سانس لیا، مرتسم کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ مرتسم، ایک بات یاد رکھنا، کبھی سب سے بڑا دھوکہ وہ نہیں ہوتا جو دوسرے ہمیں دیتے ہیں، بلکہ وہ ہوتا ہے جو ہم خود اپنی آنکھوں کو دیتے ہیں۔ اپنی نفرت میں اندھے مت ہو جاؤ، جبکہ سچائی سامنے آئے تو تم شرمندگی سے خود کو بھی معاف نہ کر سکو۔ یہ کہہ کر معتصم خاموش ہو گیا، مگر اس کے الفاظ مرتسم کے دل و دماغ میں گونجے تھے۔ پہلی بار کسی نے اس کے زاویے کو چیلنج کیا تھا، پہلی بار اسے لگا تھا کہ یہ ممکن ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ غلط ہو؟ کیا یہ غلطی بجلی کے کونے کی طرح اس کے ذہن میں لپکا اور اسے بے چین کر گیا؟ معتصم کے الفاظ مرتسم کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برسنے لگے۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا، اس کی نظریں صوفے پر سکڑی، بے خبری کی نیند سوئی سامیہ پر جمی۔ چاند کی روشنی کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کے گالوں پر آنسوں کے خشک نشان چاندنی کی چمک میں نظر آ رہے تھے۔ پہلی بار مرتسم کے دل میں نفرت یا شک کے بجائے ایک انجانی سی ٹیس اٹھی۔ کیا واقعی وہ اپنی نفرت میں اندھا ہو چکا تھا؟ کیا اس نے سچائی کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اندازے نہیں لگائے گا بلکہ ثبوت تلاش کرے گا۔ اس کی تفتیش کا مرکز وہ تصویر تھی جو اب بھی اس کے بٹوے میں محفوظ تھی۔ اگلے دن اس نے موقع دیکھ کر اپنی کزن ہیرا کو ایک طرف بلایا۔ ہیرا چند لوگوں میں سے تھی جس نے سامیہ سے بات کر لیتی تھی، شاید اس کی مدد کر سکتی تھی۔ ہیرا، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ مرتسم نے لہجے کو ممکن حد تک سنجیدہ اور پر اعتماد رکھا۔ جی بھائی، پوچھیں۔ مرتسم نے اپنے بٹوے سے وہ پرانی تصویر نکالی اور اسے دکھایا۔ میں گھر کے پرانے البم دیکھ رہا تھا تو یہ مجھے تصویر ملی۔ اس میں سامیہ کے ساتھ یہ لڑکا کون ہے؟ میں اسے پہچان نہیں پایا۔ اس نے ایک جھوٹی کہانی گڑھی۔ ہیرا نے تصویر ہاتھ میں لی اور اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور پھر گہری اداسی اتر آئی۔ بھائی، یہ تصویر آپ کو کہاں سے ملی؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ مرتسم کا دل دھڑکا، ہیرا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یہ بلال ہے، سامیہ کا بھائی۔ مرتسم کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ بھائی؟ وہ بے یقینی سے بولا، مگر چاچو کی تو صرف ایک ہی بیٹی ہے، سامیہ۔ بلال بھائی سامیہ کے سگے بھائی نہیں تھے، چاچو اور چچی نے انہیں گود لیا تھا۔ وہ ایک یتیم خانے میں ملے تھے، وہ سامیہ سے 1 سال بڑے تھے۔ ہیرا نے آنسو پہنچتے ہوئے بولا، وہ دونوں ایک دوسرے کی جان تھے۔ سامیہ کی دنیا بلال بھائی کے گرد ہی گھومتی تھی، مگر 10 سال پہلے جب بلال بھائی 12 سال کے تھے، ہیرا کی آواز کانپنے لگی۔ وہ نہر میں ڈوب کر فوت ہو گئی۔ یہ انکشاف ایک بم کی طرح مرتسم کے وجود پر گرا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے تھے۔ بلال، سامیہ کا منہ بولا بھائی تھا جو اب اس دنیا میں نہیں تھا، اور وہ بے غیرت اس تصویر کو لے کر سامیہ پر بد کرداری کی تہمت لگاتا رہا۔ اسے سامیہ کا خوفزدہ چہرہ، اس کی التجا، پلیز اس تصویر کو پھاڑ دیں، یاد آئی۔ وہ کسی عاشق کی نشانی نہیں مٹانا چاہتی تھی، وہ اپنے مردہ بھائی کی یاد سے جڑے دردناک لمحات کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ شرمندگی اور ذلت کے ایک ناقابل برداشت احساس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ معتصم کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، کبھی کبھی سب سے بڑا دھوکہ وہ ہوتا ہے جو ہم خود اپنی آنکھوں کو دیتے ہیں۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زمین میں گڑ جائے۔ اس نے سامیہ پر کیا کیا ظلم نہیں کیا، اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا تھا جس کا تصور بھی اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، سامیہ جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ مرتسم اسے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی جو ہر وقت اپنے خدا کے سامنے جھکی رہتی تھی، وہ بھلا کیسے گنہگار ہو سکتی ہے؟ اس کے دل سے سامیہ کے لیے تمام شکوک و شبہات ختم ہو گئے۔ وہ مجرم نہیں تھے، وہ مظلوم تھے، مگر جیسے ہی وہ خیال آیا، اس کے ذہن میں ایک اور پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک سوال نے جنم لیا۔ اگر بلال 10 سال پہلے مر چکا تھا تو پھر یہ تصویر کس نے بھیجی تھی؟ کون تھا جو سامیہ کے اتنے پرانے اور گہرے زخم کو کریدنا چاہتا تھا؟ کون تھا جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی ٹریجڈی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا تھا؟ کون تھا وہ پراسرار فون، وہ دھمکیاں، سامیہ کے فون پر آیا وہ میسج؟ ان سب کا مقصد اسے کسی خیالی عاشق سے ڈرنا نہیں تھا، اس سب کے پیچھے کوئی گہری اور زیادہ خطرناک سازش تھی۔ مرتسم نے جیب میں پڑی تصویر کو چھوا
اب جو اس کے لیے حسد کی علامت نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی تھی۔ کوئی تھا جو سامعہ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے اور اس نے مرتسم کو اپنا اہلِ کار بنایا تھا۔ کون تھا جو وہ دشمن، اور وہ چاہتا کیا تھا؟ مرتسم پر حقیقت کھلنے کے بعد کئی دن گزر گئے۔ یہ دن اس نے شدید اذیت اور خود ملامتی میں گزارے، اور جب وہ سامعہ کو دیکھتا تو اسے اس میں کوئی سازشی عورت نظر نہیں آتی بلکہ ایک ایسی لڑکی دکھائی دیتی تھی جو اپنے ماضی کے سب سے بڑے دکھ کو صحنے میں دفن کیے ایک اجنبی شخص کی بنیاد اور الزامات اور نفرت کی خاموشی سے سہ رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ سامعہ کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگ لے، اسے بتائے کہ وہ کتنا شرمندہ ہے، مگر اس کے اپنے ہی الفاظ اور اس کا اپنا ہی سلوک اس کے پیروں کی زنجیر بن گیا ہے۔ وہ کس منہ سے معافی مانگتا؟ وہ کیا کہتا کہ جس مردہ بھائی کے غم میں تم آج بھی روتی ہو، میں نے تمہیں اسی کے ساتھ بد کردار کہا؟ اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے عمل سے اپنے پچھتاوے کا اظہار کرے گا۔ اس رات حسب معمول جب سامعہ صوفے پر سونے کی تیاری کرنے لگی تو سردی سے بچنے کے لیے کونے میں پڑا پتلا سا کمبل اٹھایا تو مرتسم جو اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا اپنی جگہ سے اٹھایا، وہ بیڈ کے پاس گیا، وہ پرانا ماڈل موٹا اور گرم لحاف اٹھایا اور سامعہ کی طرف بڑھایا۔ سامعہ اسے اپنی طرف آتے دیکھ سہم سی گئی تھی۔ اسے لگا شاید وہ آج پھر اس پر کوئی نیا الزام لگانے آیا ہے، مگر مرتسم نے کچھ کہا نہیں۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے پتلا کمبل لے کر ایک طرف رکھ دیا اور اس کے ہاتھوں میں نرم اور گرم لحاف تھما دیا۔ سامعہ کی حیرت زدہ آنکھیں اٹھیں اور اس نے بے یقینی سے مرتسم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے مگر زبان خاموش تھی۔ مرتسم نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے اپنی نگاہوں میں معذرت، شرمندگی اور ایک انکہے درد کا طوفان تھا، مگر وہ کچھ کہہ نہ سکا اور نظریں چرا کر واپس اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا مگر سامعہ کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس رات وہ لحاف کی گرمی سے زیادہ مرتسم کے رویے، اس کی غیر متوقع تبدیلی سے خوش تھی۔ دوسری طرف مرتسم کے دل میں اب ایک نیا جذبہ پروان چڑھ رہا تھا، حفاظت کا جذبہ۔ اس کی ذلت کے باعث بننے والا شخص اب اس کا دشمن۔ وہ جانتا تھا کہ سازش کے اگلی ہی کڑی سامعہ کے فون پر آیا وہ میسج۔ اسے وہ نمبر ہر حال میں چاہیے تھا۔ اس نے موقع کا انتظار کیا اور اگلے ہی دن دوپہر میں جب سامعہ اپنی ساس کے ساتھ کچن میں مصروف تھی اور اپنا فون لاؤنج میں چارجنگ پر لگا کر بھول گئی تھی، مرتسم نے اسے غنیمت جانا اور آس پاس دیکھا اور تیزی سے فون کے پاس جا پہنچا۔ اسے یاد تھا کہ میسج لاک سکرین پر ہی نظر آ گیا تھا۔ اس نے فون کی نوٹیفیکیشن سے ہسٹری کھولی اور اسے وہ میسج مل گیا۔ اس نے جلدی سے فون سے اپنے میسج کو تصویر کھینچی اور سامعہ کا فون واپس وہیں رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے دیکھ لیتا، اپنے کمرے میں آ کر اس نے فوراً فون ایک بااثر دوست کے نمبر بھیجا اور اسے تفصیلات نکلوانے کو کہا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ چہرہ بے نقاب ہو جائے گا جو پردے کے پیچھے چھپ کر اس کا اور سامعہ کا رشتہ برباد کرنے پر تلا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس کے فون پر میسج آیا۔ اس کے دوست نے سم کارڈ جس کے نام پر رجسٹرڈ تھا اس کا نام اور تفصیلات بھیج دی۔ مرتسم نے کانپتے ہاتھوں سے میسج کھولا، اسکرین پر لکھے گئے نام کو پڑھ رہا تھا، اگر اس کا دماغ اسے قبول کرنے سے انکاری تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ کس نامعلوم دشمن کا نام تھا؟ یہ ایک ایسا نام تھا جسے وہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، ایک ایسا نام جو اس کے ماضی کا حصہ تھا۔ سم کارڈ جس نام پر لکھا تھا وہ نام زارا احمد۔ زارا؟ اس کے بھائی معتصم کی سابقہ بیوی؟ وہ عورت جسے وہ کبھی اپنی آئیڈیل سمجھتا تھا، وہ ماڈرن اسٹائلش عورت جو اس کے خاندان کو تباہ کر کے بھی گئی تھی، مگر وہ سامعہ کو کیوں تکلیف پہنچائے گی؟ اس کا سامعہ کے ماضی سے اس کے مردہ بھائی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مرتسم کو لگا جیسے وہ ہنوز اسی میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ دشمن کوئی باہر والا نہیں تھا بلکہ اس کے اپنے ہی ٹوٹے ہوئے خاندانوں کی ایک حصے دار تھی۔ سازش کی کڑیاں اب پہلے سے کہیں زیادہ الجھ گئی تھی۔ زارا احمد، یہ نام مرتسم کے دماغ میں کسی بم کی طرح پھٹا۔ وہ عورت جسے وہ اپنی بھابھی بننے سے پہلے ایک آئیڈیل سمجھتا تھا، جس کی خود اعتمادی اور ماڈرنزم سے وہ متاثر تھا، آج ایک ایسی گھنونی سازش کے پیچھے چہرہ بن کر ابھری تھی جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ مگر کیوں؟ زارا ایسا کیوں کرے گی؟ اس کے بھائی سے طلاق کا بدلہ، مگر اس بدلے میں اسے سامعہ جیسی معصوم لڑکی کو کیوں چنا؟ ان دونوں تو آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ مرتسم کو احساس ہوا کہ وہ اکیلا اس گتھی کو نہیں سلجھا سکتا۔ اسے کسی ایسے شخص سے بات کرنی تھی جو زارا کو اندر سے جانتا ہو، اور وہ شخص صرف ایک ہی تھا، اس کا بھائی معتصم۔ وہ سیدھا معتصم کے کمرے میں گیا۔ معتصم اسے دیکھ کر چونکا۔ مرتسم کے چہرے پر ہوائیاں اڑی رہیں۔ معتصم بھائی، مجھے آپ سے ذرا
زارا کے بارے میں بات کرنی ہے، کچھ جاننا ہے، اور پھر مرتسم نے اسے سب کچھ بتا دیا، شروع سے لے کے آخر تک۔ وہ گمنام دھمکیاں، سامع کے کردار پر اپنے شکوک اور تصویر، بلال احمد اور اب زارا کے نام پر رجسٹرڈ سم کا انکشاف۔ وہ بولتا رہا اور اس کی آواز میں شرمندگی اور غصہ گھلتا رہا، جس کے لیے ایک اعتراف بھی تھا اور مدد کی پکار بھی۔ معتصم خاموشی سے سب کچھ سنتا رہا، اس کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر جب مرتسم نے بلال کی تصویر کا ذکر کیا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری، جیسے اسے کوئی بھولی ہوئی کڑی یاد آ گئی ہوئی۔ جب مرتسم نے اپنی بات ختم کی تو معتصم نے گہرا سانس لیا۔ جانتا تھا وہ کہ عورت زہریلی ہے، مگر یہ محض جانتا تھا کہ وہ اتنی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ مگر بلال، اس کا بلال سے کیا تعلق؟ وہ سامع کو کیوں نشانہ بنا رہی ہے؟ کیونکہ اس کی نفرت کی جڑیں ہمارے خاندان سے بھی زیادہ گہری ہیں۔ معتصم نے ایک چونکا دینے والا انکشاف کیا۔ زارا اور بلال آپس میں رشتہ دار تھے، دور کے کزن تھے۔ مرتسم ساکت رہ گئے۔ معتصم نے بتانا شروع کیا، زارا کا خاندان ہمیشہ سے خود کو ہم سے برتر سمجھتا تھا، ان کے نزدیک دولت اور اسٹیٹس سب کچھ تھا۔ جب چاچو نے بلال کو گود لیا تھا تو ایک غریب اور یتیم رشتہ دار کا بیٹا تھا، تو زارا کے خاندان نے بہت ناک منہ چڑھائی۔ انہیں لگتا تھا کہ چاچو نے ایک تقریب سے لڑکے کو اپنا کر ان کے خاندانی نام کو ہٹایا ہے۔ زارا خود، جو اس وقت نوجوان تھی، بلال کو حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی اور اس کا مذاق اڑاتی تھی، اور اسی وجہ سے شادی بھی شاید ایک چال تھی۔ اسے ہمارے خاندان کی دولت اور نام چاہیے تھا۔ جب میں نے اسے طلاق دی تو اس کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی، اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ واپس اس خاندان کی خوشیاں چھین لے گی۔ معتصم کی آواز میں درد تھا اور اسے بدلہ لینے کے لیے سامع سے بہتر کوئی ہدف نہیں مل سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بلال سامع کی سب سے بڑی کمزوری ہے اور سب سے گہرا زخم۔ اس نے اسی زخم کو کریٹ کر تمہیں سامع کے خلاف بھڑکایا تاکہ وہ ایک اور گھر توڑ سکے اور سامع کو وہ درد دے سکے جو شاید اس نے بلال کو دیا تھا۔ اب ساری تصویر مرتسم کے سامنے واضح ہو چکی۔ زارا کا ماڈرنزم صرف ایک دکھاوا تھا جس کے پیچھے ایک بیمار حسد اور نفرت سے بھری ذہنیت چھپی تھی۔ اسے اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ وہ ایسی عورت کو اپنا آئیڈیل سمجھتا رہا اور سامع جیسی پاکیزہ لڑکی کو ٹھکراتا رہا۔ اس کے اندر زارا کے لیے نفرت کا ایک طوفان اٹھا، مگر اس سے بھی بڑا طوفان شرمندگی کا تھا جس نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں واپس گیا۔ سامع جانماز پر بیٹھی دعا سے فارغ ہوئی تھی کہ اس کے چہرے پر وہی سکون اور معصومیت تھی جسے مرتسم اپنے شک کے تیزاب کو جلاتا رہا، اور اس کی موجودگی میں مرتسم کو اپنے وجود کے گناہوں سے بھرا محسوس ہوا۔ وہ اب مزید خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سامع نے چونک کر اسے دیکھا۔ مرتسم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کا غرور، اس کی انا، سب کچھ پگھل کر ان آنسوؤں میں بہہ رہا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے لبوں کو جنبش دی اور اس کی آواز بمشکل نکل سکی، سامع۔ اس نے گہرا سانس لیا جیسے اپنی بیوی کو زندگی کے سب ہمت کو مجتمع کر رہا ہو۔ مجھے معاف کر دو۔ یہ 3 الفاظ نہیں تھے، یہ قیدی کا اپنی انا کی جیل سے رہائی کا اعلان تھا، ایک مجرم کا اعتراف تھا جو اپنی مظلوم کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ کمرے میں گہرا سکوت ہو گیا تھا اور وقت جیسے ایک لمحے میں ٹھہر گیا، سامع کے جواب کو منتظر۔ مرتسم کے الفاظ پر سامع کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے پہلے وہ گمسم سی اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ اس نے جو سنا وہ سچ۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، کس بات کی معافی؟ اس نے سوال میں جیسے بندھے ہوئے بند کو توڑ دیا۔ مرتسم اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ہر اس بات کی، ہر اس الزام کی، ہر اس اذیت کی جو میں نے تمہیں دی۔ پھر وہ بولتا ہی چلا گیا۔ اس نے سامع کو سب کچھ بتا دیا، وہ دھمکی آمیز کالز، وہ تصویریں، بلال کی تصویر، ہر اس گھٹیا شخص کی، زارا کی پوری سازش۔ وہ رو رہا تھا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ کس طرح وہ زارا کے بچھائے ہوئے جال میں پھنسا اور اپنی نفرت میں اندھا ہو کر اس پر ظلم کرتا رہا۔ جس نے اسے بتایا کہ اسے بلال کی سچائی اور معلوم ہو چکی ہے تو سامع کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو صرف اپنے دکھ کے نہیں بلکہ اس بات کے تھے کہ اس کے مرحوم بھائی کی یاد کو کس طرح بے دردی سے استعمال کیا گیا۔ جب مرتسم اپنی بات ختم کر چکا تو کمرے میں صرف ان دونوں کی سسکیوں کی آواز تھی۔ سامع نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنا ہاتھ مرتسم کے ہاتھ پر رکھا۔ اس کے لہجے میں غصہ یا شکایت نہیں بلکہ گہری ہمدردی تھی۔ آپ بھی اس کی سازش کا شکار ہو گئے تھے۔ اس نے آپ کو بھی اتنا ہی درد دیا تھا جتنا مجھے۔ اس نے پہلی بار مرتسم سے اپنے دل کی بات کی۔ بلال صرف میرا بھائی نہیں، وہ میرا سب کچھ تھا، سب سے اچھا دوست تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں مسکرانا چھوڑ دیا۔ اس کی تصویر دیکھ کر مجھے لگا جیسے میرا وہ زخم پھر سے ہرا ہو گیا۔ اسے ایک لمحے میں ان کے درمیان تمام دیواریں گر گئیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کے درد کو بانٹ لیا اور اس سانجھے درد نے ان کے بیچ ایک ایسا رشتہ قائم کر
جو شاید خوشیوں میں کبھی نہ بن پاتا۔ سامع نے اسے معاف کر دیا اور اس کی معافی نے مرتسم کو اس کی اپنی نظروں میں زندہ رکھا۔ اگلے دن مرتسم نے معتصم کے ساتھ مل کر زارا کا باپ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور یہی فیصلہ کیا۔ اس نے زارا کو فون کیا اور اسے تمام ثبوتوں کے ساتھ پولیس میں جانے کی دھمکی دی۔ زارا جو خود کو بہت شاطر سمجھتی تھی، بے نقاب ہونے پر بوکھلا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ قانون کے سامنے اس کا ذمہ دار کوئی ڈرامہ بھی نہیں چلے گا۔ مرتسم نے اسے ایک ہی راستہ دیا، وہ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگیوں سے دور چلی جائے ورنہ باقی زندگی جیل میں گزارنے کے لیے تیار ہو۔ زارا نے پہلا راستہ چنا۔ چند مہینے گزر گئے، خانہ ہاؤس کی فضا بدل چکی تھی۔ مرتسم اور سامع کے کمرے سے اب تناؤ، خاموشی اور اس کے بجائے ہنسی اور محبت بھری باتوں کی آوازیں آتی تھیں۔ مرتسم کا ہر لمحہ سامع کے لیے وقف تھا۔ اس نے اپنی انا کے خول سے نکل کر محبت کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ حقیقی ماڈرنزم تنگ کپڑوں یا اونچی سوسائٹی کی پارٹیوں میں نہیں، بلکہ سوچ کی وسعت، کردار کی پاکیزگی اور اپنے ساتھی کا احترام کرنے میں ہے۔ سامع اس کے لیے ان تمام چیزوں کا مجسم نمونہ تھی۔ اس کی خاموشی میں وقار تھا، اس کی سادگی میں حسن تھا اور اس کے پردے میں اس کی طاقت۔ ایک شام وہ باغ میں بیٹھے تھے۔ مرتسم نے ایک سفید گلاب کا پھول توڑ کر سامعہ کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ تمہاری طرح خوبصورت اور پاکیزہ ہے۔ سامعہ مسکرا دی۔ آپ کو اب میرے اس پردہ کرنے سے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ مرتسم نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ پہلے میں اندھا تھا، مجھے لگتا تھا کہ یہ پردہ قید ہے، مگر اب میں جان گیا ہوں کہ تمہاری پسند تمہارا فخر اور تمہاری پہچان ہے۔ اس نے سامعہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا پردہ تمہاری زینت ہے سامعہ، اور اب یہ میرا سب فخر ہے۔ سامعہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ مرتسم نے اسے اپنے باہوں میں سمیٹ لیا۔ انا کا قیدی اب مکمل